وزیراعظم عمران خان اور ان کی حکومت کے لیے ایک سردرد آج اس وقت ختم ہوا جب مولانا فضل الرحمان نے اسلام آباد میں 14 روز سے جاری دھرنے کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا، اور یہ بھی ایک کمفرٹ تھا حکومت کے لیے کہ مولانا فضل الرحمان یہ دھرنا ختم کیا انہوں نے بغیر کسی معاہدے کے ساتھ، حکومت کو کوئی سرکاری فیس سیونگ نہیں دینی پڑی اور بغیر کسی شرط کو یا مطالبے کو منوائے بغیر مولانا کا دھرنا اختتام پذیر ہو گیا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی وزیراعظم عمران خان اور ان کی حکومت کے لیے ایک سر درد وہ چھوڑ گئے جب انہوں نے کہا کہ وہ آزادی مارچ کو اب پلان بی کے میں ٹرانسفر کر رہے ہیں، اور اس کے تحت مولانا نے اعلان کیا کہ وہ حکومت مخالف تحریک کو جاری رکھیں گے، اور شہر کے اندر احتجاج سے لوگوں کو کیونکہ مشکلات کا سامنا ہوگا اس لیے وہ ملک بھر کے شہروں میں نہیں بلکہ شاہراہوں پر اب وہ دھرنے دیں گے اور سڑکوں پہ ٹریفک کو روکیں گے، بڑی بڑی شاہراہوں پہ۔ ملک کے مختلف علاقوں میں، اضلاع میں اور وہاں کے شاہراہوں پر ہمارے کارکن اور وہاں کے عام شہری روڈوں پر نکل آئے ہیں۔ ہماری قوت یہاں پر مجتمع ہے، جو ظاہر ہے کہ وہ آپ کے تعاون اور آپ کی رسد کے منتظر ہیں۔ ہم نے ان کو یہ پیغام دینا ہے کہ آج ہی ہم یہاں سے روانہ ہوں گے اور آپ تک پہنچ کر ہم آپ کی صف میں کھڑے ہو جائیں گے تاکہ آزادی مارچ کا نیا مرحلہ کامیابی کے ساتھ آگے بڑھے۔ مولانا فضل الرحمان کے اس اعلان کے بعد جس کے ذریعے دھرنا ختم ہوا، اسلام آباد کے پشاور موڑ H9 گراؤنڈ میں دھرنے کے شرکاء نے اپنا سامان جمع کرنا شروع کر دیا، اپنے خیمے لپیٹنے شروع کر دیے، اور یہ 14 روزہ جو سٹ ان تھا، جو دھرنا تھا، وہ اختتام کو پہنچا۔ اہم بات ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے پلان بی کے اعلان کے وقت بھی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کنٹینر سے غائب تھی، یعنی شہباز شریف اور بلاول بھٹو نے مولانا کے دھرنے کے آغاز سے لے کے اختتام تک لا تعلقی ہی رکھی۔ دھرنے کے ساتھ آج مولانا فضل الرحمان کی وارننگ، الٹیمیٹم اور جاہ و جلال کی باتیں بھی اختتام کو پہنچی، جو دھرنے کے ابتدا میں ہم نے دیکھنے میں آئی، جبکہ کئی موقع پر تو ہم نے دیکھا کہ ان کے پیچھے بلاول بھٹو زرداری کھڑے نظر آئے، مسکراتے نظر آئے، لیکن اس کے بعد مولانا تنہا تھے، نہ بلاول بھٹو وہاں آئے، نہ ان کی کوئی ٹاپ لیڈرشپ آئی، اور نہ ہی شہباز شریف آئے اور ان کی کوئی ٹاپ لیڈرشپ وہاں پہنچی۔ 2 دن کی مہلت ہے آپ کے پاس، آپ استعفیٰ دے دیں ورنہ پھر اگلے دن ہم نے اس سے آگے فیصلے کرنے ہیں۔ پاکستان کے عوام کا یہ سمندر اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ وزیر اعظم کے گھر میں جا کر وزیر اعظم کو خود گرفتار کریں۔ ہم محسوس کریں کہ اس ناجائز حکومت کی پشت پر ہمارے ادارے ہیں تو پھر 2 دن کی مہلت ہے، پھر ہمیں نہ روکا جائے کہ ہم اداروں کے بارے میں اپنی کیا رائے قائم کرتے ہیں۔ دھرنا تو ختم ہو گیا، لیکن آزادی مارچ اپنے اختتام کو پہنچ گیا، لیکن شاہراہوں پر احتجاج کی کال دے دی ہے مولانا فضل الرحمان نے۔ اس نئے چیلنج پر ہمارے ساتھ بات چیت کے لیے موجود ہیں وزیر خارجہ اور پاکستان تحریک انصاف کے سینئر وائس چیئرمین مخدوم شاہ محمود قریشی، جو پروگرام کی شروع میں بھی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ بہت بہت شکریہ مخدوم صاحب۔ مولانا فضل الرحمان نے آج سے تھوڑی دیر قبل اسلام آباد میں اپنے دھرنے کو تو ختم کیا ہے، مگر اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنے تمام حمایتیوں کو کال دی ہے کہ وہ اب پاکستان کی بڑی بڑی شاہراہیں بند کریں۔ گویا کہ یہ مرحلہ اب ایک پرسکون اجتماع سے بڑھ کر ایک لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ بن رہا ہے، جس میں کہ ظاہر ہے کہ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو آمد و رفت کے ذرائع بند ہو جائیں گے، پھر کارگو کی موومنٹ بند ہو جائے گی، اور ملک کے لیے ایک یقینی طور پہ ایک بحران پیدا ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے کال دے چکے ہیں مولانا۔ کیا تیاری کی ہے حکومت نے، اس کو کیسے نمٹا جائے گا؟ پہلے میں سمجھتا ہوں کہ اگر مولانا نے یہ فیصلہ کیا ہے اور دھرنے کو یہاں سے ختم کرنے کا اعلان کیا ہے تو یہ ایک اچھا فیصلہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں انہوں نے مناسب فیصلہ کیا ہے، کیونکہ اس کو مزید طول دینا نہ ان کے مفاد میں تھا نہ ملک کے مفاد میں ہے، کیونکہ آپ کے سامنے ہے کہ اس وقت پاکستان کا ایک اہم مسئلہ کشمیر جو ہے، جو اس وقت دنیا کی نظر میں پوری طرح آ چکا تھا اور انٹرنیشنل اٹینشن مل رہی تھی، اس مارچ کی وجہ سے وہ پس پش چلا گیا تھا۔
تو جب یہ دھرنا ختم ہوتا ہے تو ہم اسی ایشو پر ہم زیادہ توجہ دے سکیں گے. اب جہاں تک احتجاج کا تعلق ہے، ہم نے پہلے کہا کہ احتجاج کا ان کا آئینی، قانونی اور سیاسی حق ہے. ہم اس احتجاج کو تسلیم کرتے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ تھرو آؤٹ کراچی سے لے کے اسلام آباد تک کوئی راستے میں، میری بات مکمل ہونے دیجیے ایک سیکنڈ، میں اسی پہ آ رہا ہوں خان صاحب. ہم نے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی، ہم نے کوئی رخنہ اندازی نہیں کی، اور ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے بھی قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا. اب بھی میری گزارش ہوگی، قانون کو ہاتھ میں نہ لیجیے. دیکھیے سپریم کورٹ اس پہ فیصلہ دے چکی ہے، وہ کہہ چکی ہے کہ پیسفل اسمبلی اور پروٹیسٹ آپ کا فنڈامنٹل رائٹ ہے، لیکن اس فنڈامنٹل رائٹ کو آپ نے دوسرے رائٹ سے آپ نے بیلنس کرنا ہے. سر انہوں نے کال دے دی ہے کہ ہم پاکستان کی اہم شہراہوں کو بند کر دیں گے، انٹر پروونشل موومنٹس بند کر دیں گے، ہم کوئی ٹرانسپورٹ نہیں، ظاہر ہے کہ شاہراہوں پر نہیں چلے گی، تو یہ تو پھر لائف لائن چوک ہو. آپ میری اور گزارش سن لیجئے جی کمران خان صاحب، اگر انہوں نے یہ کال دی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ کال مناسب نہیں ہے، یہ قانون کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہے. وہ ایک فنڈامنٹل رائٹ کو پروٹیکٹ کرتے کرتے کئی فنڈامنٹل رائٹس کو سلب کر رہے ہیں. وہ پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچائیں گے، وہ لوگوں کے بنیادی حقوق سے لوگوں کو محروم کریں گے. وہ بھی فنڈامنٹل رائٹس کے تقاضوں کے عین مطابق نہیں ہے. اس پر بحث ہو چکی ہے، اس پہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ وہ بہت سنجیدہ اور زیرک سیاستدان ہیں، وہ اس فیصلے پر نظر ثانی کریں گے اور قانون کو ہاتھ میں نہیں لیں گے. یہ تو کال تو جا چکی ہے، کل حکومت کیسے ری ایکٹ کرے گی جب یہ شرائع بند کرنے کی کوشش ہوگی؟ تو حکومت ان سے میں سمجھتا ہوں دوبارہ رابطہ ہمیں کرنا چاہیے. پرویز خٹک صاحب اس کمیٹی کی سربراہی کر رہے ہیں. میں ان سے گزارش کروں گا انہیں دوبارہ ان سے رجوع کرنا چاہیے اور ان سے گزارش کرنی چاہیے کہ یہ جو قدم آپ پلان بی کا لے رہے ہیں اس میں آپ قانون کو ہاتھ میں نہ لیں، آپ ایسے اقدامات نہ اٹھائیں جو غیر قانونی ہوں اور جس سے حکومت کو مجبوراً ایسے اقدامات اٹھانے پڑیں جس پہ آپ معترض ہوں. تھینک یو ویری مچ. مختوم شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. دھرنا ختم ہو گیا ہے پشاور موڑ سیکٹر H9 اسلام آباد کا، جہاں 15 روز ہزاروں لوگوں کا قیام تھا، اس کی سڑکوں پہ، اس کے اطراف میں، اس کے میدانوں میں. وہاں پر اب لوگ اپنا سامان سمیٹ کے جا رہے ہیں، جا چکے ہیں. موجود ہیں وہاں پر ہمارے نمائندے خصوصی عامر سعید عباسی. اس وقت پشاور موڑ کی اور اس سیکٹر H9 کی کیا کیفیت ہے وہ ہمیں بتائیں گے. بہت بہت شکریہ عامر سعید عباسی صاحب. بتائیے گا، یہ وہ جگہ تھی جہاں پر 14 دن تک ایک میلہ سا سجا رہا، ایک بھرپور گیدرنگ نظر آئی. اس وقت کیا صورتحال ہے؟ مولانا دھرنا کے ختم کرنے کا اعلان کر چکے ہیں، کیا ہوا اس وقت سے لے کے اب تک؟ کامران صاحب، جیسے ہی مولانا فضل الرحمان صاحب نے اعلان کیا کہ وہ اپنا دھرنا یہاں سے ختم کر رہے ہیں تو منٹوں میں ہی یہاں پر صورتحال تبدیل ہو گئی. یہاں پر انسانوں کا سمندر نظر آتا تھا، اور وہی لوگ جو تمام کارکنان تھے JUI کے، وہ فوراً انہوں نے اپنے خیمے سمیٹے، اپنے بستر سمیٹے، اور اس کے بعد وہ روانہ ہو گئے، اپنی گاڑیوں میں سوار ہوئے. فوری طور پر وہ یہاں سے روانہ ہو گئے. ایسے لگ رہا ہے جیسے یہاں پر کبھی کچھ تھا ہی نہیں. تمام جو مولانا کا اپنا کنٹینر تھا جس پر وہ آرام کرتے تھے، وہ دوسرا جو کنٹینر تھا جس پر وہ خطاب کرتے تھے، اچانک ہی وہ غائب ہو گئے. اور تمام جو یہ کشمیر ہائی وے ہے یہ اب کلیئر ہو گئی ہے. یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر تمام جو کارکنان ہیں، سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں JUI کے کارکنان تھے جو اس دھرنے میں شریک تھے، وہ اچانک ہی اپنی گاڑیوں میں سوار ہوئے. جیسے ہی مولانا فضل الرحمان نے اعلان کیا، تمام کارکنان دور دراز علاقوں سے آئے ہوئے، انہوں نے یہاں پر اپنے خیمے بنا رکھے تھے، کچے گھر بنا رکھے تھے، کچھ نے کنٹینرز میں اپنی رہائش بنا رکھی تھی. بتایا گیا کہ میٹرو اسٹیشنز پر کچھ بڑی تعداد میں کارکنان تو شاید مولانا کے خطاب سے پہلے ہی جانے لگے تھے، کیونکہ شاید ان کو پتا تھا کہ آج دھرنے کا آخری دن ہے، اب یہ ختم ہونے والا ہے. جی بالکل کامران صاحب، گزشتہ روز بھی مولانا صاحب نے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ بس ایک دن اور آپ کو صبر کرنا ہوگا. اور آج صبح سے یہ خبریں گردش کر رہی تھی کہ آج اعلان ہو جائے گا کہ JUI کا جو دھرنا ہے یہاں پر ختم ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد پلان B آ جائے گا. اور ایسا ہی ہوا کہ جیسے ہی مولانا فضل الرحمان کنٹینر پر پہنچے اور وینیو پر پہنچے، اس سے پہلے ہی جو تمام کارکنان تھے انہوں نے اپنا سامان سمیٹنا شروع کر دیا تھا. اور دیکھتے ہی دیکھتے تمام جو کارکنان تھے وہ یہاں سے روانہ ہونا شروع ہو گئے. بہت گنے چنے کارکنان جنہوں
جنہوں نے اپنا سامان پیک اپ کرنا تھا وہ اب یہاں پر بچے ہیں. تمام لوگ یہاں سے جا چکے ہیں. ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے, انہوں نے فوری طور پر اپنی ٹرانسپورٹ پکڑی اور یہاں سے وہ روانہ ہو گئے. بہت بہت شکریہ. عابر سعید عباسی ہمارے ساتھ موجود تھے. مولانا فضل الرحمان کا دھرنا ختم ہو گیا, حکومت کو کوئی بڑا نقصان نہیں پہنچا. وزیر اعظم کے استعفے کا مطالبہ یقیناً پورا نہیں ہوا. اسمبلیز اپنی جگہ برقرار ہیں. مولانا فضل الرحمان کو پھر بھی فائدہ ہوا. سیاست میں وہ ایک بہت چمکتے ہوئے ستارے کی طرح سے واپس آئے ہیں. ان کی جماعت کو فائدہ ہوا ہے, ان کے سیاسی خط کاٹ میں اضافہ ہوا ہے. لیکن آزادی مارچ ختم کیوں ہوا, اور اگلا جو پلان بی ہے اس میں اس کی کامیابی کے کیا امکانات ہیں اور اس کی سیاست پہ اثرات, ان سب پہ ہم بات کریں گے. اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے سینئر صحافی ہیں سبوق سید. پاکستان میں جو مذہبی سیاست ہوتی ہے, مذہبی جماعتوں کی سیاست, اس پر بہت دسترس حاصل ہے. سبوق سید صاحب کو بہت بہت شکریہ. سبوق سید صاحب, پہلے تو یہ بتائیے گا کہ مولانا نے آج کل سے کہنا شروع کر دیا تھا کہ آج دھرنے کا آخری دن ہے. پلان بی کی تو انہوں نے بات کی. بنیادی وجہ کیا ہے مولانا نے دھرنا کیوں ختم کیا, جو وجوہات جس کی وجہ سے آج ان کو بہرحال یہ دھرنا پیک کرنا پڑا؟ بہت شکریہ کامران خان صاحب. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے اپنی جماعت کو جس حد تک متحرک کرنا تھا اور اپنی شخصیت کو جس حد تک نمایاں کرنا تھا, یہ دونوں بڑے مقام مولانا فضل الرحمان صاحب نے حاصل کر لیے ہیں. باقی استعفے کے حوالے سے تو وہ بالکل اس وقت خالی ہاتھ لے کر اسلام آباد سے روانہ ہو رہے ہیں, لیکن ان کے کارکن بڑے خوش ہیں. ایک بات یہ کامران خان صاحب یہاں پر ذہن میں رہنی چاہیے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو کارکن ہے وہ مذہبی ذہن کا آدمی ہے, اور مولانا فضل الرحمان صاحب خود ایک سیاسی ذہن کے آدمی ہیں. تو ان کا جو مذہبی ذہن کا کارکن ہے وہ بڑا مطمئن ہے اور بڑا خوش ہے کہ بہت عرصے بعد اس نے ایک تحریک چلائی, اس کی جماعت کو ایک نمایاں کامیابی حاصل ہوئی. اور وہ کیونکہ مکتبہ دیوبند کی ایک بڑی نمائندہ سیاسی جماعت ہے, تو جو دیوبندی مکتبہ فکر ہے وہ بھی بڑا خوش ہے مولانا فضل الرحمان کی ساری صورتحال سے. تو مولانا فضل الرحمان کوئی ناکام ہو کے واپس نہیں جا رہے, اگرچہ کوئی استعفیٰ تو لے کر نہیں جا رہے, لیکن ظاہری طور پر انہوں نے اپنے کارکنوں کو بڑی حد تک مطمئن کر دیا ہے اور وہ اپنے کارکنوں کو بڑی خوشی کے ساتھ لے کے جا رہے ہیں. لیکن انہوں نے دھرنا ختم کیا ہے. گویا یہ بتائیے گا کہ یہ جو لوگ آئے تھے اس میں جو وہ مدارس جو کہ مولانا کے مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں, اس سے تعلق رکھنے والے کتنے فیصد لوگ ہوں گے جو کہ اس دھرنے میں شریک تھے؟ گویا کہ ان دینی مدارس کی شرکت اس دھرنے میں کتنی تھی؟ دیکھیں کامران خان صاحب, مذہبی مدارس میں تو جو مکتبہ دیوبند کے مدارس ہیں اس میں تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی بہت بڑی پاپولیرٹی ہے, اور اس کی بنیادی وجہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو مذہب کے حوالے سے سیاست کی ہے تو ان کے دو بنیادی موضوعات رہے, ایک تحریک ختم نبوت اور دوسرا دینی مدارس کا ایشو. اور دینی مدارس کو مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ باور کرایا ہے کہ اگر ان کی سلامتی اور بقا ہے تو اس کی بنیادی وجہ مولانا فضل الرحمان ہی ہیں, اور اب اگر پارلیمان میں نہیں ہوتے تو پھر حکومتیں دینی مدارس کے اوپر حملے کرتی ہیں. جب وہ پارلیمان کے اندر موجود رہتے ہیں تو دینی مدارس محفوظ رہتے ہیں. اور اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان کا جو حلقہ اثر ہے جہاں سے ان کا ووٹ بینک ملتا ہے وہ بلوچستان کے کئی علاقے ہیں, خصوصاً پختون بیلٹ کے, اور اس کے ساتھ ساتھ کے پی کے اندر جو فاٹا کا ایریا ہے اور پھر کے پی کے باقی اضلاع ہیں وہاں سے ان کی بڑی تعداد میں لوگ آتے ہیں. اور یہ جو سارا طبقہ ہے یہ بڑا مذہبی ذہن رکھتا ہے, مذہبی اپروچ اور مذہبی فکر کا آدمی ہے. تو مولانا فضل الرحمان ایک حوالے سے اگر دیکھا جائے تو بڑی حد تک یہاں پر اس دھرنا کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں. مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے وہ دھرنے سے دھرنوں کی طرف جا رہے ہیں, یعنی وہ دھرنا ان کا کامیاب ہو گیا, وہ دھرنوں کی طرف جا رہے ہیں. لیکن یہ بتائیے گا کہ کیا مولانا فضل الرحمان یہ نہیں دیکھ رہے کہ ان کے ساتھ کوئی اور بڑی سیاسی جماعت, حزب اختلاف کی کوئی سیاسی جماعت کھڑی نہیں ہوئی ہے؟ پہلے ہی انہوں نے سیاسی جو اس کے فائدے حاصل کرنے تھے اپنی جماعت کے لیے, اپنی شخصیت کے لیے, حزب اختلاف کے لیے, وہ حاصل کر چکے ہیں, اور ظاہر ہے کہ جو ان کا الٹیمیٹ ہدف ہے اس کے پورے ہونے کے امکانات نہیں ہیں. تو اب جو دوسرا مرحلہ ہے اس میں وہ اس کو کہاں تک لے جانا چاہتے ہیں؟ اچھا خان صاحب, یہ آپ کا سوال بڑا اہم ہے کہ کیا باقی سیاسی جماعتیں مولانا فضل الرحمان کے ساتھ کھڑی یا نہیں کھڑی. لیکن مولانا فضل الرحمان اپنے ہر جلسے میں یہ باور کراتے رہے ہیں کہ پورے پاکستان کی اپوزیشن اس وقت مولانا فضل الرحمان کے پیچھے کھڑی ہے, اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں مولانا فضل الرحمان کی سیاست ختم ہو رہی ہے, لیکن سبوق ان کے کہنے سے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ پیپلز پارٹی کیا کر رہی ہے اور پی ایم ایل این کیا کر رہی ہے. ان کے کہنے کا تو کوئی سیریس نہیں لیتا اگر وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ پوری حزب اختلاف کھڑی ہے. سب کو پتہ ہے کہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, کون سی پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی ان کے ساتھ کھڑی ہے.
یہ بالکل خان صاحب آپ کی بات پارٹیوں کے ساتھ نہیں کریں، لیکن میں کہہ رہا ہوں مولانا فضل الرحمان اپنے کارکنوں کو مطمئن کر رہے ہیں اور اپنی ذات کو بھی مطمئن کر رہے ہیں کہ وہ اس وقت پوری اپوزیشن کے لیڈر ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اصل قائد حزب اختلاف اس وقت پارلیمان کے باہر موجود ہے۔ اور باقی جو آپ نے دوسری بات کہی کہ یہ جو پلان بی ہے اس کے اندر کیا ہوگا، تو میرا خیال یہ ہے کہ پلان بی کے اندر ایک تو یہ ہے نا کہ عموماً اس طرح ہوتا ہے کہ آپ ڈسٹرکٹ سے ڈوین پہ جاتے ہیں، ڈوین سے صوبائی اور صوبائی سے مرکز میں آتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کیا کر رہے ہیں کہ اپنے دھرنے کو وفاق سے اب منتقل کر رہے ہیں صوبوں سے صوبوں کی طرف، اور شاید پتہ نہیں آگے ان کا کیا پلان ہے۔ لیکن خان صاحب آپ کو بہت اچھی طریقے سے یاد ہوگا کہ 2014 میں جب عمران خان صاحب کے دھرنے تھے تو وہ اپنے دھرنے کو انہوں نے اسلام آباد میں رکھا، لیکن وہ کراچی میں، ملتان میں، پشاور میں اور لاہور میں بڑے جلسے کرتے رہے۔ لیکن جو ہی انہوں نے 2014 جو 16 دسمبر کا واقعہ پیش آیا تھا، اس کے بعد جب انہوں نے اپنا دھرنا ختم کر دیا تو اس کے بعد جب وہ دوبارہ عوام میں گئے تو عوام نے ان کی وہ پذیرائی نہیں کی۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ پاناما کے حوالے سے جب لاہور میں وہ احتجاجی مظاہرہ کرنا چاہ رہے تھے تو بمشکل 1500 سے 2000 لوگ بھی ان کو اکٹھے کرنے مشکل ہو رہے تھے۔ تو اب مولانا فضل الرحمان بغیر استعفیٰ لے کر جا رہے ہیں تو ان کا کارکن مذہبی حوالے سے تو خوش ہے، لیکن یہ نا کہ اس وقت جو عمومی فضا پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب دونوں ہاتھ خالی لے کر یہاں سے جا رہے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں کچھ نہیں ہے۔